السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم فورتھ کلاس کی کڈز معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، جس کا عنوان ہے ریاست اور حکومت، جس کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے اور اس کا بھی عنوان ہے ریاست اور حکومت۔ تو چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی جانب۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، پرانے زمانے میں جب انسانوں کے اندر شعور بیدار ہوتا گیا تو لوگوں نے گروہوں اور خاندانوں کی صورت میں رہنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی خاندانوں نے قبیلے اور معاشرے کا وجود اپنا لیا، اور پھر منظم اور غیر منظم سرگرمیوں کے بعد ریاستوں کا وجود عمل میں آیا۔ ایسا علاقہ جس کی حدود بین الاقوامی معاہدات سے متعین کی جاتی ہو ریاست کہلاتا ہے۔ ریاست کو سنبھالنے کے لیے لوگوں میں سے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو نظام حکومت چلاتے ہیں۔ ریاست کا ایک جز حکومت ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کی صورت میں کچھ اصول بناتی ہے جسے قانون کہا جاتا ہے۔ ریاست کا تصور مستقل ہے، جبکہ حکومت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، جیسے جمہوریت۔ اب ریاست ہر جگہ ایک ہی طرز پر پائی جاتی ہے، لیکن حکومت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے آمریت، صدارتی نظام۔ ریاست ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس کو چلانے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں اصول و ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے اسے آئین کہتے ہیں۔ آئین میں حکومت کی تنظیم ہوتی ہے کہ کس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے، اس کی تقسیم ہوتی ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کا طریقہ کار کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں اب تک 3 آئین نافذ ہو چکے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی جانب۔ حاصلات تعلم، یعنی سبق سے ہم کیا سیکھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ریاست اور حکومت کی تعریف کر سکیں، ریاست اور حکومت کے مابین فرق کو سمجھ سکیں، آئین کی تعریف کر سکیں، پاکستان کے آئین کی بنیادی خصوصیات بیان کر سکیں، پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کر سکیں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر 26 سے شروع ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں انسان نے شعور حاصل کرتے ہی گروہوں یا خاندانوں کی صورت میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی خاندان مل کر قبیلے اور معاشرے کے وجود کا باعث بنے۔ یہ قبیلے بعد میں مشترکہ مقاصد، منظم اور غیر منظم سرگرمیوں، سیاسی اور معاشرتی تعلقات کو بڑھاتے چلے گئے، جس سے ریاستوں کا وجود عمل میں آیا۔ ریاستوں کے انتظامات ان کے حکمران چلاتے ہیں۔ اس طرح حکومتیں بنی اور ریاستوں کے نظم و نسق چلانے لگی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک ریاست کی طرف، جو کہ صفحہ نمبر 26 پر ہی موجود ہے۔ دور حاضر میں ریاست سے مراد ایسا علاقہ جس کی حدود بین الاقوامی معاہدات سے متعین کی جاتی، جس اور جو وجود میں آتے ہی اپنے باشندوں کے لیے قومیت بن جاتی ہے۔ لہٰذا رنگ و نسل، زبان، مذہب اور تہذیب اور ثقافت کے اشتراک و اختلاف سے قطع نظر وہ اپنے آپ کو اس ملک کا شہری کہتے ہیں، جیسے ہم ریاست پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں۔ کسی بھی ریاست میں رہنے والے کسی کے حاکم یا محکوم نہیں ہوتے، بلکہ ہر لحاظ سے برابر کے شہری کہلاتے ہیں، اور اسی حیثیت سے کاروبار حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند جمہوری ریاست 4 عناصر، جنہیں ریاست کے ستون بھی کہا جا سکتا ہے، آبادی، علاقہ، حکومت اور خود مختاری پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان 4 ستونوں میں سے اگر کوئی ستون کمزور ہو جائے تو ریاست کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا شامل ہے۔ سامنے دیے گئے کالم، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک حکومت کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ ایک منظم ریاست میں انتظامات سنبھالنے کے لیے لوگ نمائندے منتخب کرتے ہیں جو مل کر نظام حکومت چلاتے ہیں۔ ایک اچھی حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ ایک بری حکومت ملک کی تباہی کا موجب بنتی ہے۔
حکومت لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی پیش نظر اصول بناتی ہے جنہیں قانون کہا جاتا ہے۔ ان اصولوں اور قوانین کو بنانا اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں۔ مقننہ، یہ شعبہ ریاست کا قانون بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انتظامیہ، یہ شعبہ قوانین پر عمل درآمد کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عدلیہ، قانون اور آئین کے مطابق عدل و انصاف فراہم کرنا اس شعبے کے ذمہ ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، ریاست اور حکومت میں فرق۔ ریاست اور حکومت 2 مختلف منظم اداروں کا نام ہے۔ ریاست 4 عناصر علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ سے مل کر بنتی ہے، جبکہ حکومت ان 4 عناصر میں سے ایک اہم عنصر ہے۔ یوں حکومت ریاست کا ایک جزو ہے۔ حکومت کے بغیر ریاست کے انتظامات اور نظم و نسق نہیں چل سکتے۔ ریاست کا احترام تمام شہریوں پر لازم ہوتا ہے۔ کوئی بھی شہری ریاست کے اصول کے خلاف نہیں جا سکتا، تاہم ایک شہری حکومت کی کارکردگی پر تنقید کر سکتا ہے۔ ریاست کا تصور مستقل ہے، یہ عموماً ایک ہی شکل میں قائم رہتی ہے، جبکہ حکومت ہمیشہ ایک نہیں رہتی۔ مثلاً جمہوریت میں حکومتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ انتخابات میں جیتنے والی سیاسی جماعت مخصوص عرصہ کے لیے حکومت بناتی ہے۔ اس عرصہ کو پورا ہونے کے بعد نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ریاست ہر جگہ ایک ہی طرز پر پائی جاتی ہے، لیکن حکومت کی شکلیں مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہیں، جیسے بادشاہت، آمریت، جمہوریت، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام وغیرہ۔ حکومت کے ارکان چند منتخب کردہ افراد ہوتے ہیں، جبکہ ریاست کے ارکان میں تمام شہری شمار ہوتے ہیں۔ دیے گئے کالم، کیا آپ جانتے ہیں 1971 میں پاکستان 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ دنیا میں 72% ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں۔ اقوام متحدہ نے 2010 میں 15 ستمبر کو جمہوریت کا بین الاقوامی دن قرار دیا۔ صفحہ نمبر 28 پر ایک کالم دیا گیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، آئین کی جانب۔ تھینک یو اینڈ کیپ واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔